چند باتیں آپ کے گوشگزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا، دعا ہے اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری توجہ جس مضمون کی طرف رہے گی، اس کے ذکر ذائقہ میں کچھ باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھی کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقویٰ اختیار کرو۔ دو دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضر کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، تو فرمایا اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقویٰ ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے، اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہی خلیل اکبر است، دل گزرگاہی جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا یہ بڑا حج ہے، دل کنٹرول میں ہو تو اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں، میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی بیندی ٹرتی پھرتی ستے آتے جاگ دی، نام جپتی روتے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کا دی۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا گناہوں سے قلبی نفرت کا نام تقویٰ ہے، اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے تقویٰ یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ قومی ایسا فرماتے ہیں کہ پڑھ دے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار سدالے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر وہ عمل کر کے ناز کرے گا، اللہ بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، لیکن مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے جو سچے دل سے معذرت کرتے ہیں اللہ ان کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہب منظر ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یعنی ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہے اور 4 دفعہ کہا تھا مجھے پاک کیجیے، مجھے مگا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا۔ فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنسار کیا گیا۔ خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا، حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے ہیں اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ جب انسان سچے دل سے معذرت کرتا ہے تو یہ اللہ کی عادت، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک گویہ بوڑھا ہو گیا، بقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے رونے لگا۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی ہے، فن کمزور ہوا تو کون فنکار کو جانتا ہے۔ اب آواز چلی گئی، کوئی گانا نہیں سنتا، پیٹ کی آگ نہیں بجھتی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے جی بھر کے اپنے گناہ کی معذرت چاہیے، اور پھر کہا مالک اب بڑھاپے میں کہاں تھکے کھاؤں گا،
میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرماتے، خواب میں آواز آئی، عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے ساتھ دوڑ لگا دی۔ جب آپ قبرستان میں داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے۔ کہا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی، ٹھہرو، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ اپنے گناہوں پر جی بھر کے رویا اور کہتا مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے آواز دی کہ تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا، بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی۔ پھر اس کا اعزاز کی اس کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پڑھایا تھا۔ جب انسان معذرت کرتا ہے تو یہ اللہ کی عادت کی اللہ معاف کر دے۔ وہ بنی اسرائیل کا گناہ گار جس کا میں نے تذکرہ چڑھا، جس کی ساری زندگی گناہوں پہ گزری، مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے معذرت چاہی کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ برے دوست چھوڑے، بری مجالس چھوڑی، اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزاروں۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چوری کھول پہ، مدیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول گئے، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان ہتھارا، سودا پاویں مول نہ لئیے رلے آن ہزارا، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چنتا پہن ہزارا۔ یہ شوق سے کھینچ کے ایک اللہ والے کے قدموں میں لے آیا۔ اس کی بستی کے پڑوس میں ایک پہاڑ، اور پہاڑ کے دامن میں وہ اللہ والا رہتا تھا۔ اس کی زندگی کے ورد وظیفے اپنے تھے، ساری زندگی یاد الہی میں اس نے گزار دی۔ اس کو شوق کھینچ کے اس کے قدموں میں لے گیا۔ اس نے ماضی کے اوراق پڑھنے من کی ساری باتیں کہیں، بھٹکا بھی ہوں الجھا بھی ہوں، لیکن گناہ چھوڑایا ہوں، برے دوست چھوڑایا ہوں، چند دن تیری رفاقت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، لیکن اس سے بھول ہو گئی۔ اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا اور اس کو دھکا دے کے کہتا پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ دے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، اور من کی دنیا میں ڈوب کے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، مجھے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا کہہ و جلال میں آ گیا، فقط کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غلط کر دی ہے۔ پڑھنے ہوتے مہان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار سناوے متا روڑ دبے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ معذرت سے کہوں گا ہم تو چند ٹکے راہ خدا میں خیرات کریں تو لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں، ہم نماز پڑھیں تو لوگوں کو بے نمازی کے تانے دیتے ہیں، اور اگر بغور اپنی حالت دیکھیں تو چگلی، غیبت، حسد، کینہ کی آگ لگی ہوئی ہے، کسی کا جبہ پھاڑا، کسی کی دستار کھینچی، یہ تو رویے ہیں ہمارے۔ تقویٰ یہ نہیں کہ خود عمل کر کے دوسروں کو بے نمازی کے تانے دو، سخاوت کر کے لوگوں کو کنجوسی کے تانے دو۔ تقویٰ یہ ہے کہ بھائی عمل کرو اور اللہ سے لمحہ لمحہ ڈرتے رہو۔ ہم نے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، قد کتنے بڑے بڑے تھے اور وہ اللہ سے کس قدر کرنے والے تھے۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں، میں نے ایک شخص کو ایک بار بھی 1000 بار بیان کیا، میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو لہجہ میٹھا ہوتا ہے۔ مختصر سا تعارف اگر ان کے سامنے رکھوں گا، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے یار، حضور غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خطہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جب حضور نے حضرت جبریل بھی اسی لباس میں حاضر ہو گئے، اور جبریل کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جب جبریل حاضر خدمت ہوئے تو حضور فرماتے جبریل آپ کس ادا میں آگے؟ عرض کرتے ہیں آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ اتنا بڑا نام ہے یار، ذرا ان کا تقویٰ دیکھیے گا۔ آپ فرماتے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اٹھتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے ہیں کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے اور میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔
39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو ناروں کی گونج میں اس کا استقبال ہوتا ہے. وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے. عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہے. کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو، تو آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کو تو منہ میں مارے جائیں گے. یا کبھی بچوں کو جمع کرتے، بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بیٹے کی گود میں تھا، آخری سانسیں، اور کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو. عرض کی ابا جان خیریت؟ فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے. حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں. حضور جو کان میں بات کہتے وہ حذیفہ کے کان میں کہتے تھے. میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ وہ مومن ہے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ وہ منافق ہے. حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ لوگ دیکھ کر یار کتنے بڑے بڑے ہیں اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں. یار ایک شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگے. آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ بہت بڑا نام ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے اور کیا کہتے ہیں اللہ. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے اپنی قبر کی تیاری نہیں کی. کتنے بڑے لوگ تھے یار، اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے. میں اور آپ اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ میں اور آپ آج کہاں کھڑے ہیں. سادی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا، اللہ اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگلہار کی تھی. کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا تو گناہ یاد آئے تو رونے لگا. گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے. میرے جیسا بندہ جا کے کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یاد وہ جو شخص بار بار ایک ہی مالک سے بات کرتا ہے اللہ نہ اٹھانا، شرمندہ نہ کرنا. جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہے. یہاں ذرا رکیے گا 2 لمحوں کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا وہیں گر گئے. لوگوں نے آپ نے زمزم چھڑکا، ہوش آیا. سوال کیا حضرت یہ طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا؟ کیا آپ کے ہوش ہی اڑا کے لے گئے؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. ملتزم سے ایک شخص لپٹا ہے، چہرے پر نقاب اڑا ہوا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ تیرا مجرم، تیرا نافرمان تیری تحدیث پہ حاضر ہے. اور ساتھ ساتھ کہتا ہے یا اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، ریت کے اتنے ذرے نہیں اللہ جتنے میرے گناہ ہیں. لوگ رک کر کے کہتے ہیں مالک اگر ہمارا آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کو معاف کر دے. وہ اتنے درد سے رو رہا تھا، چیخ مار کے زمین پہ گرا، ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹ گیا اور بار بار مالک سے یہی کہتا ہے اللہ تیرا مجرم، تیرا نافرمان تیری دہلیز پہ حاضر ہے. درختوں کے اتنے پتے نہیں، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. کسی نے کہا جوان ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا. جب اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئی. جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. ناراض نہ ہوئیے گا، انتہائی معذرت سے کہوں گا یہ ہے اسلاف اور یہ ہے ان کی زندگیاں. حرم کعبہ میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے. بڑے لوگ تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل ملا ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے. ان کے قد کتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے ہوئے پائے گئے. حج عمرہ کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، کیا ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی، عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے؟ بھائی جان ہم تو کندھوں پہ گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، باقی لے کے جاتے ہیں. ہمیں تو خوف آنا چاہیے تھا نا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے گنبار میں لے جائیں کہ میری پاک سر زمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے. ہمیں تو زیادہ خوف آنا چاہیے تھا نا. اچھا ہم اللہ کے گھر میں گئے تو کیا
جب مطاف میں داخل ہوئے تو وہ آنسو سے بھر گیا، غلاف کعبہ سے لپٹے اور لپٹ کے جی بھر کے روئے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معذرت چاہی، انتہائی معذرت سے کہوں گا ہم نے وہاں لوگوں کے رویے دیکھے ہیں، جو ہی ہم نے کعبہ میں داخل ہوئے جیب سے موبائل نکالا، تصویر بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا، ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے۔ میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا، گزرتے لوگوں کے لوگ ترلے کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کیا، دعا والی ہدایت بنائی، مان نہیں رہے، ہم اس میں یاد پہ تقاضا ہوتا ہے کہ میری تصویر بناؤ، ہم کہتے ہیں کہاں کھڑے ہو جہاں اللہ کی 120 رحمتیں اترتی ہیں، اور کہاں کھڑے ہو جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں، اور ہم وہاں جھنڈوں والے کام کرتے، لوگ ہمیں کہتے ہیں ترغیب کے لیے ہے، 6 فٹ کا قد کیوں نہیں ترغیب دیتا؟ کچھ نہیں تو ہم گمنام کریں جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ ہے حرم مکہ، مکہ المکرمہ میں اصداف تڑپتے پائے گئے، اور ہماری حالت ہم یہاں تصویریں بناتے رہے، اور دوسرا مقام ہو بارگاہ خیر الانام، اور ہم نے اسلاف کو وہاں بھی پڑھا کہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ حضور کے شہر میں حضور کے روزے پر کس طرح گزرتی تھی، اور بھائی جان ہم نے وہاں بھی لوگوں کو عجیب حالت میں دیکھا گیا۔ یہاں تو ہماری حالت کیا ہے، پروگرام کے بعد آخر میں ہم یہاں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، نم بھی ہوتی ہیں، اور اشک بار آنکھوں سے حضور کو ہم سلام کہتے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے یار قسمت یاوری کرے، ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہوئے حضور کے قدموں تک چلے جائیں، وہاں تو روا روا سلام کہے نا۔ میرے ٹیچر ہے سلیم دراوری، حفیظ صاحب کے شاگرد اچھا لکھتے ہیں، اور وہ تخیلات میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلتے ہیں۔ منظر دیکھیے گا بڑا دل نشین ہے۔ آپ فرماتے آسان دے بوئے کھل دے، درداں دے برکے تھل دے، دکھاں دے چھکڑ چھل دے، اکھاں جو ہنجو ڈول دے، لو دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، ہوتے تے ہوتا کھا رہے ہیں، وہمچ ڈوبدا جا رہے ہیں، دسیاں نہ چننا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ ہا رہے ہیں، جتے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندہ جامنا، من وچ بٹھاندہ جامنا، نقشے پکاندہ جامنا، در لے کرینا اجدا ہونا مدینہ اجدا، ویلے نے ڈبے یا نبی، پلے نہیں ساڑے یا نبی، بیٹھے دراڑے یا نبی، امتی تو ہاڑے یا نبی، ہجران دے پھنیے شوق دے، مڑ مڑ کے یہ حقوق دے، آمن مرادہ پک کے، قسمت لے جھامن تک کے، سونا مدینہ تک کے، بیجام جسم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے بھاگ جائے، تے اکھ ذرا کو لگ جائے، تبلی ذرا سرکا کے، ڈپڑے تو پردہ چاہ کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا یا آکڑ آ کے، راہاں دی سختی چل کے آئے اور دوروں چل کے، الفت ڈاکو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڑھے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤں نہیں دیندی غریبی، یہاں تڑپتے ہیں یار، یہاں باد صبا کے جھنپوں پہ نام دیتے ہیں یار، یہاں سے جانے والے قافلے ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، اور یار قسمت جاوری کرے حضور کے قدموں تک پہنچے، وہاں تو روا روا سلام کہے نا۔ ہمیں وہاں ایک مولانا صاحب ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، دل کو چھو لینے والی، ان کا تعلق ترکی سے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا سلام بارگاہ خیر الانام میں قبول ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں اگر مواجہ شریف کے سامنے گزرتے آنکھیں بھیگ جائیں نا تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے۔ وہاں سلام اشبار آنکھوں سے کہنا تھا بھائی، وہاں رواں رواں سلام کہتا، لیکن انتہائی معذرت سے کہوں گا لوگوں کے رویے ہم نے دیکھے وہاں، ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا، پہلی اوقات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے اس جوتے کی اوقات کے جس کو ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور لائیو کال اور اونچی اونچی آوازیں، اور یہی کہتے ہیں کہ حضور کو سلام کر لو، حضور کو سلام کر لو۔ بھائی جان آج بھی حکم وہی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے۔ امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے، درس حدیث دیتے رہے، اور 40 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کتاب کا فرق پلٹا اور اس کی آواز بھی پیدا ہوئی ہو۔ یار آپ جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے تھے نا، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے سوال کیا حضرت آپ دیوار کے ساتھ لگ کے نہیں گزرتے؟ حضور کے شہر مدینہ کی گلی بازار اتنے تنگ چھوڑے تو نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے میرے حضور گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا کیوں؟ اس چوکھٹ کا ادب کیا یار۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیوار کھڑی کی جہاں حضور کی پیشانی لگتی تھی، مسلح کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابو بکر کی پیشانی لگتی ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب مدینے میں جاؤ نا تو وہاں آنکھیں بھی پوری نہ کھولو، یہ اس چوکھٹ کا ادب ہے۔ ہم نے وہاں کیا کیا؟ وہاں بھی تصویریں بناتے رہے، وہاں بھی اونچی اونچی آواز میں بولتے رہے۔ آپ اپنے اسلاف کو پڑھ کے تو دیکھیے۔ میں پچھلے سال رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے حاصل ہوا، تو ایک فارم ہاؤس میں پروگرام ہوا، کراچی سے ہمارے دوست ہیں، ان کے بیٹے نے حفظ کیا، ہمیں بھی بلایا۔ پروگرام کا آغاز ہوا، ایک صاحب نعت کے لیے آئے، ان کے والد بہت بڑے عالم ہیں، 40 سال سے ان کا مدینہ میں آنا جانا ہے۔
وہ کہتے ہیں انہوں نے آغاز میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ پوری دنیا میں جس لہجے میں پڑھتے ہو میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ایک اونچا حبیب ہے، یہاں اپنی آواز کو پست رکھنا، اونچی آواز میں نعت بھی نہیں پڑھنا۔ اور دوسرا انہوں نے جو بات کی وہ کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے، میں علماء سے بھی ملا ہوں اولیاء سے بھی ملا ہوں، وہ کہتے ہیں جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے نا تو اپنی ٹھوڑی کو کندھے پر رکھتے اور آہستہ آواز میں بات کرتے تھے، مجھے زوردار جھٹکا دیا ان کی یہ بات نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ یہاں آ کے بے تکلف ہو جائے، اور وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتا اور اونچی اونچی آوازیں، اور ہم سمجھتے وہاں جا کے ہم نعرے لگاتے اور بڑا ہم کام کرتے ہیں۔ یہ تو اس چوکھٹ کا ادب ہی نہیں جو جس طرح ہم پیش آتے ہیں، وہاں تو ربا نوا سلام کہے یار۔ ہم نے اسلاف کو مدینہ میں پڑھا، مکہ المکرمہ میں پڑھا، تو وہ ادب کے سانچے میں ڈال کے سلام کہتے ہیں، وہاں خشیت الہی کے جذبے تھے۔ تو بھائی تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ آپ میں سے کسی کے 25-50 سال گزر گئے، تھوڑی دیر کے لیے ضمیر کی عدالت لگائیے گا۔ میں اور آپ مانانم کے ماندانوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں کیا وہ نجی زندگی کیسی ہے، آپ بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم سے تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجیں گے۔ دنیا میں صاحب مستقبل روشن نہیں تو محنت ضرور ہے، 8-18 گھنٹے ہیں، پردیس کے دھکے بھی ہیں اس میں۔ آرزو کیا ہے کہ میرے پاس بڑا گھر اور بڑی گاڑی ہو اور خوابوں کی دنیا میں دوڑ لگی ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت، قبر کے لیے کتنی ہم نے کی۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا ہم نے لوگوں کو اس میدان میں بے نیاز دیکھا ہے۔ میرا تعلق دیہات سے اور یہ بھی دیہات ہی ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں لوگوں کے رویے ملتے جلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ جہاں بٹھا اگلا کس نے بٹھا، آئے گی تو دیکھی جائے گی، مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، ڈبکی لگے گی تو جان چھوڑ دے گی۔ تو ایسے لوگ جب نقطۂ انجام کو پہنچتے ہیں تو صاحب ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر عمل کی راہوں پر خود کو تھکا دینے کے جذبے آپ کے پاس ہوں گے، دنیا میں بھی عزت، جب قبر میں جاؤ گے پھر بھی عزت، اور داور محشر کے سامنے حاضر ہوگے تو سر پر عزت کی دستار سجائی جائے گی، یادوں کے چراغ جلتے رہیں گے۔ آج میں اور آپ یہاں صاحب مزار کے مزار میں حاضر ہیں، اور یقیناً ان کا فیض مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ اپنے مالک کے لیے وقف کیا، اور آج زندہ ہے اور قیامت تک باقی رہیں گے، ان کی یادوں کے چراغ جلتے رہیں گے۔ میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منگیرا جاتا ہوں، ریگستانی علاقہ ہے۔ میں پہلی دفعہ جب وہاں گیا، میلو میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایدار نہ شجر پھلدار، پانی کڑوا کسیلا، میں حیرت کی دنیا میں کھو گیا، مالک نہ سلاگر، نہ کسی ریاست کا مالک، اس کی قبر میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ تو میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ برائے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بوریاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ عمل والے لوگ زندہ رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ گمراہوں کے راہی بنے، گمراہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا نشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس آستانِ محبت کو قیامت تک آباد رکھے اور ان کے فیض و برکات عام فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ ہم سب